الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری حج سیریز کی اللہ کا شکر ہے کہ یہ تیسری کلاس ہے۔ امید ہے کہ آج بھی ہم بہت سارا جو حصہ ہے اس کا کور کر لیں گے اور ہوپ فلی ہمارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ میں سبھی کو درخواست کروں گی کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بار ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، جس طرح سے لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بلڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر کس طرح کا ہے، کس طرح غلاف کعبہ ہے اور اس کے ارد گرد کی جو باؤنڈری ہے، کیسے لوگ دیوانہ وار وہاں پہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لائیو اس کو جو ہے آبزرو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر و عافیت کرے، دوبارہ جانے کا انتظام کرے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں وزٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر پہ بلائیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہے پکچرز شیئر ہوں گی، تو یہ جو خانہ کعبہ کا ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ لائیو بھی دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پکچر ساتھ ساتھ کائنڈلی شیئر کرتے جائیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک جو ریکٹینگولر جو ہے اسکوئر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو، تو یہ اس طرح کا اس کا جو ہے وہ اسٹرکچر ہے، چوکور جسے کہتے ہیں، 4 اس کے کونے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ریکٹینگولر کس طرح سے بن جائے گی جب اس کو ہم اس کے پارٹ میں ہم حتیم بھی شامل کر لیں گے۔ ابھی آپ کے پاس جو پہلی جو پکچر شیئر ہوئی ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو چوکور ہے، جو خانہ کعبہ کا جو بنایا ہوا ہے کہ بلڈنگ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جو ایریا ہے وہ ایک راؤنڈ ہے، وہ بھی اس کا جو ہے متصل ایریا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ابھی اس کے ہم چاروں کارنرز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالے رنگ کا جو غلاف ہے نا، اس کے اوپر جو گولڈن لکھا ہوا ہے یہ گولڈ سے لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو چادر ہے وہ ہر سال جیسے ہی حج کا موقع آتا ہے اور خانہ کعبہ سارا یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے اور سب لوگ جو ہے مینا میں اور عرفات میں مطلب حج کے جو بھی ارکان ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو اس دوران اس کی جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے نا، یہ ہر سال تبدیل کرنے کا جو سعودی حکومت ہے نا وہ انتظام کرتی ہے، تو یہ سال میں ایک مرتبہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جتنا بھی یہ علاقہ ہے، مطلب جس کو جتنا بھی ایریا یہ ہے اس سے متصل، اس کو مطاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مطاف ہے جہاں پہ ہم لوگ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف کرنے کی جگہ۔ عربک لینگویج کا یہ ورڈ ہے مطاف، اس کو صحن بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ 4 کونے ہیں اس کے، تو ہم ان چاروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کونا ہے وہ ہم حجر اسود سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ حجر اسود سے ہی یہی وہ لائن ہے جہاں سے ہم اپنے طواف کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کارنر حجر اسود۔ حجر اسود کو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی اس کی پکچر ہے۔ اس کے اندر یہ جو باہر ہے یہ اس کا ایک انہوں نے جو ہے کور سا بنایا ہوا ہے، اندر اس کے پتھر ہے۔ پتھر کی اگر آپ پکچر دیکھیں تو وہ بھی آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو عقیدت تو ہے ہی اس کے ساتھ، لیکن ساتھ میں حدیث بھی مینشنڈ ہے کہ اس کو بوسہ دینے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی کوئی اور اسپیشلٹی بیان نہیں کی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت بھی ہو
جاتی ہے تو ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن ہم بوسہ دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو بوسہ دیا تھا حجر اسود کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ یہ بھی کچھ روایت میں مطلب کہا جاتا ہے اسود جس طرح سے ہے حجر اسود، تو یہ پتھر ہے جو کہ بوسہ دیتے ہی اس کا جو کلر ہے کچھ وہ چینج ہو گیا ہے، ادروائز یہ کوئی وائٹ کلر کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر ہے، واللہ عالم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود جو پہلا کارنر ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد سے خانہ کعبہ کا جو ہے دروازہ آ جاتا ہے۔ اب جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، اس کے جو درمیان کا جو حصہ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے ملتزم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے کی طرف اگر چلتے ہیں تو یہ اگلا جو کارنر ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے پوری ایک پکچر آپ کو جو شیئر کی جا رہی ہوگی نا اس وقت، تو اس پکچر میں آپ دیکھیں کہ سارے ہی کارنرز کے نا نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 پکچرز میں نے گوگل سے لینے کی کوشش کی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی 4 سائڈز نا کس طرح سے ہے۔ عراق کی طرف جو کارنر ہوگا اس کو رکن عراقی کہیں گے، اور شام کی طرف پھر اس کے جو اگلا جو کارنر ہے، ٹھیک ہے، اس کو رکن شامی کہیں گے، یہ شام کی طرف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں جو رکن ہے نا، رکن عراقی اور رکن شامی، اس کے درمیان میں ایک باؤنڈری لائن سی بنائی ہوئی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ حتیم ہے۔ اب حتیم بھی احادیث کے مطابق یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ حتیم کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مطلب یہ کہ 2 نفل اگر آپ ادا کر لیتے ہیں یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے، مطلب جو نمازوں میں سے کچھ بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی۔ اور پھر اسی حتیم کے اندر ہی حتیم کی جو باؤنڈری ہے، اس کے اوپر آپ اوپر کی طرف چلے جائیں تو یہاں پہ مزاب رحمت ہے۔ مزاب رحمت کہتے ہیں پرنالے کو، یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن کلر کا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سونے سے بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی بارش آتی ہے اور خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس پہ کوئی پانی وغیرہ جمع ہوتا ہے تو پھر وہ اس پرنالے کی جو مدد سے نیچے آتا ہے اور پھر یہ حتیم کے اندر گرتا ہے اس چھت کا پانی، ٹھیک ہے۔ آخری جو کارنر ہے یہ اس کو ہم رکن یمانی کہتے ہیں۔ اب ہمارا یہ 4 کارنرز بالکل کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ایک چیز جو یاد رکھنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی، یعنی کہ اگر آپ اینٹی کلاک وائز آپ چل رہے ہوتے ہیں نا تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے، یعنی ایک دیوار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس دیوار کو مستجاب کہا جاتا ہے، اس کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ کہا گیا ہے احادیث میں، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف بیک وقت رخ ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان یہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے، جب خانہ کعبہ کو جو ہے اسپیسیفائی نہیں کر دیا گیا تھا، جب تک حکم نہیں تھا بیت المقدس کی طرف ہی نماز کو جو ہے وہ قبلہ مانا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رخ پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہوتا کیا کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 70 انبیاء کا یہ مصلی ہے، تو نمازوں کی قبولیت کی یہ جگہ ہے، یہ چیز بھی بیان ہو چکی ہے احادیث میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بالکل جیسے یہ جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود سے لے کے یہ جو ہمارے پاس آتا ہے رکن عراقی والا جو کارنر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بالکل سامنے مطاف میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کی بھی آپ کو پکچر جو ہے وہ بھیجی جا چکی ہے۔ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اس میں لوگ اس کی جالی کو چمٹ کے نا بہت کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے کچھ نظر آ جائے، تو اندر سے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ گوگل سے مجھے ایک پکچر ملی ہے، واللہ عالم یہی وہ پکچر ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کھڑے ہو کے تعمیر کیا، تو اس پتھر پہ آج تک اس کے نشانات موجود ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو گوگل سے جو پکچر ملی ہے یہ وہی پکچر ہو جو اس کے اندر مطلب مقام ابراہیم پہ یہ پتھر نصب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 125 میں بھی دیکھا نا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے والی جو بات اس میں آیت میں کی گئی ہے، یعنی کہ نماز کا جو مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چمٹ کے جو بھی وہاں پہ جائے اس کو چمٹ کے اندر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں، مطلب آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے عقیدت سے دیکھا، زیارت کی، اسی کی اوٹ میں کھڑے ہو کے آپ نے اپنے جو طواف والے جو وہ ہے نا نوافل وہ ادا کیے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ جو خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ یہ 55 فٹ اونچی بلڈنگ ہے۔ ہمیں یہاں سے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے بس ٹھیک ہے کہ یہ ایک بالکل چوکور ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے اللہ
اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جب آپ جاتے ہیں نا، یہ بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں ایک بہت باروب بلڈنگ ہے نا، اونچی، اور آپ بالکل اوپر اپنا سر کر کے جب دیکھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ ویو آپ کو کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ طواف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، اب انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے طواف کا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کو آپ نے پوائنٹس اس کے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ریفرنسز بھی ساتھ ساتھ شیئر ہوتے جائیں گے. حجر اسود سے جب پیچھے کی طرف ہم دیکھیں نا، حجر اسود کے بالکل اگر ہم یوں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو بایاں کندھا ہے وہ حجر اسود کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا رخ سامنے ہے، اور دایاں کندھا جہاں پہ ہوگا نا ہمارا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ پہ اگر ہم ٹرن کر کے دیکھیں گے تو وہاں پہ سہولت کے لیے ویسے تو ایک لائن بھی بنائی گئی ہے کہ طواف سٹارٹ کرنے کی یہ جگہ ہے. نیچے زمین پہ دیکھیں نا تو ایک ایسے ایرو سا بنا ہوا ہے، لیکن وہ ایرو کیونکہ وہاں پہ اس میں کنسٹرکشن میں نہیں ہے، وہ ایرو وہاں پہ پیسٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کو گرین کلر کی لائٹس لگی ہوئی ہوں گی، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے طواف یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. استلام کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف سے آپ نے اشارہ کرنا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر جا کر بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، رش ہوتا ہے. اور خواتین کے لیے اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہاں پہ گھس کر اندر نہیں جائیں. ایسے نہیں کریں کہ بالکل ہی جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ خواتین کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال ہو جائے، کیونکہ اگر آپ اس رش میں گھس جاتے ہیں تو مردوں سے بھی آپ کی وہ جو جس طرح سے کہتے ہیں کہ ٹکراؤ وغیرہ ہوگا، اور پھر آپ کا اسکارف بھی جو ہے وہ، اور آپ نے جو کچھ بھی سامان لیا ہوا ہے وہ سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ایسی کوئی کوشش آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنی. دور سے ہی کھڑے ہو کے جیسے کہ سنت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، استلام کرنا ہے، اور استلام کرنے کے بعد آپ نے اپنا طواف سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے پیچھے جو پیچھے جاتے ہیں تو یہاں سے صفا پہاڑی آپ کو تھوڑا سا ہی آگے جاتے ہیں تو نظر آتی ہے. اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ آب زمزم کی رکھنے کی جگہ ہے، وہ کولر بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ نصب کولر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب کسی بھی طریقے سے آپ کو آب زمزم مل جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی اب اپنا طواف مکمل کر لیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 نوافل ادا کرتے ہیں، تو آپ کو آب زمزم بھی بالکل سیر ہو کے پینا ہے. سیر ہو کے مطلب خوب پیٹ بھر کے آپ نے آب زمزم پینا ہوتا ہے. یہ سنت کے عین جو ہے مطابق ہے. اب جو میں نے ابھی صفا پہاڑی کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی وہ آپ گرین لائٹ سے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گی. صفا پہاڑی کے بالکل اپوزٹ آپ کو مروہ پہاڑی نظر آئے گی. اب ویسے تو یہ بہت زیادہ جو ہے ایک سلسلہ تھا، پہاڑی سلسلہ، لیکن صرف نشاندہی کے لیے وہاں پہ 2 پہاڑیوں کو ہی جو ہے وہ رکھا گیا ہے. باقی ساری چیزیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں تاکہ ایک راستہ بنایا جا سکے سعی کے لیے. کیونکہ لوگ وہاں پہ جب بھی جیسے ہی عمرے کی سعادت کے لیے لوگ جاتے ہیں یا حج کے لیے تو پھر وہ سعی جو ہے وہ ایک رکن ہے، وہاں پہ آپ نے لازماً اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو چکر ہم لوگ طواف کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اینٹی کلاک وائز چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلاک وائز نہیں، اینٹی کلاک وائز. یعنی حجر اسود سے سٹارٹ لیا، حجر اسود کے بعد ہم رکن عراقی کی طرف گئے، ٹھیک ہے، وہی حتیم والا ایریا، پھر رکن شامی، پھر رکن یمانی، پھر اس کے بعد پھر حجر اسود، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چکر ہو جائے گا جب آپ حجر اسود سے سٹارٹ لیں گے، اور حجر اسود پہ ہی آپ کا اختتام ہوگا ایک چکر کا. اس کو آپ ایک چکر کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہو گیا. طواف کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی ہم اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد 7 چکر لگائیں گے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو ہے نماز جو ہے نفل کی وہ ادا کریں گے، تو یہ طواف کہلائے گا. اب یہ چیز جو ہے 7 چکر والی جو بات ہے آپ سے انشاءاللہ احادیث آگے چل کے شیئر ہوتی چلی جائیں گی نا، تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. طواف کے 7 چکر جو ہیں وہ ثابت ہیں، کیونکہ یہ سوال بھی اکثر لوگ کرتے ہیں نا، یہ کیسے پتہ چلا کہ 7 ہی چکر لگانے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 7 چکر ثابت ہے. 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہوگا، وہ 7 طواف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، طواف کی فضیلت کے لیے آپ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2956، اس کو اسٹڈی کر لیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا یہ عمل ایک انسان آزاد کرنے کی طرح ہے. اب طواف جو ہے وہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی. اگر تو ہم روٹین والا طواف کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگ گئے وہاں پہ عمرہ، انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے. پہلے میں آپ کو ساری ٹرمینالوجیز انشاءاللہ کلیئر کر دوں گی تاکہ جب آپ عمرہ کرنے سٹارٹ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ طواف کیا ہے اور سعی کیا ہے، مقام ابراہیم پہ نوافل کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے ہی کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو طواف ہم کس طرح سے کریں گے؟ اگر تو ہم وہاں پہ مقامی ہیں، مقامی مطلب عمرہ وغیرہ کر چکے ہیں، احرام کی پابندیوں سے ہم باہر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے
ہماری جو شرط ہے طواف کرنے کی وہ کیا کیا ہوں گی ہماری. ایک تو ہم نے نیت کرنی ہے, طواف کی نیت وہیں پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. جیسے آپ حجر اسود سے سٹارٹ لیتے ہیں نا طواف کا, آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے اور نیت شرط ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کا جسم, آپ کا لباس آپ کا بالکل پاک ہونا چاہیے. اور طواف جو ہے وہ آپ نے وضو کے بغیر نہیں کرنا ہے, وضو طواف کی شرط ہے. مسند احمد کی حدیث بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور آپ کو ویسے بھی جتنی بھی حدیث ملیں گی آگے اس میں بھی یہ چیز بیان کی جا چکی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ستر کا مطلب یہ کہ آپ بالکل عورتیں کورڈ ہونی چاہیے. اب یہ جو عام طواف ہے اس میں آپ کو چہرہ ڈھکنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, چہرہ آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے. صرف احرام کی حالت میں حکم ہے کہ آپ کا چہرہ نہیں ڈھکا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. گلوز پہننا چاہیے پہنے, آپ کے پاؤں کورڈ ہونے چاہیے. نہیں پہننا چاہتے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ کا چہرہ اس پہ ڈھکا ہونا چاہیے. پھر اچھا, اس میں ایسا ہے کہ جب ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں تو کعبہ ہمارے بائیں طرف رکھنا ہوتا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے 856, اس سے آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہ کہ مسجد حرام کے اندر طواف کرنا ہے. اب یہ نا اس کا احاطہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہ تو ایک تو آپ کو مطاف کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے جو طواف کرنے کی جگہ ہے یہ, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بالکل میں پرسکون ہو کے رش نہیں ہو اور میں بہت آسانی سے کر لوں, تو وہاں پہ آپ کو جو ہے 1 2 3 جو ہے منزلیں بنائی گئی ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کے دوران. تو وہ ایک یوں سمجھنے کے برآمدے ہیں. پھر بالکل ٹاپ پہ بھی ایک وہ بنایا گیا ہے اب تو, وہاں پہ بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. وہاں کا چکر تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے طواف کا, لیکن یہ ہے کہ وہاں بہت پرسکون, کسی سے ٹکرائے بغیر, کسی سے بھی مطلب بہت اچھے سے آپ وہاں پہ طواف اپنا مکمل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ تمام جو چکر آپ نے 7 چکر جو کاٹے ہیں اس میں آپ وقفہ نہیں لے سکتے ہیں لمبا, ٹھیک ہے. بوقت ضرورت تھوڑا سا رک بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو تمام چکر ہیں وہ ایک کے بعد ایک آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. ایسے کوئی بھی پاز نہیں لے سکتے آپ اس میں. اور درمیان میں اگر آپ کا وضو اگر نہیں رہتا تو آپ جا کر وضو کریں, جہاں سے آپ نے چکر آپ نے طواف کا چھوڑا تھا وہیں سے آپ اپنا دوبارہ سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ طواف کی اقسام کیا ہیں. پہلا جو طواف کی اقسام میں آتا ہے وہ طواف قدوم ہے, یعنی کہ جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. دوسرا پھر جو طواف ہے اس کو طواف عمرہ کہتے ہیں. اب جب کوئی عمرہ اپنا سٹارٹ کرتا ہے جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہ بھی یوں سمجھنے کہ وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے کیونکہ ہوتا ہے, تو پہلا طواف ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد طواف افاضہ ہے. طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کہتے ہیں اس کو. یہ 10 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے. جیسے ہی ہم اپنے حج کے جو ارکان ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک اہم رکن ہے. جب ہم اپنی قربانی جب کر لیتے ہیں نا منا سے آنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں طواف زیارت, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخری ہے طواف وہ ہے طواف وداع. جیسے ہی ہم اپنے حج سے فارغ ہو جاتے ہیں یا کوئی عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے تو بالکل جب جانے لگتا ہے تو وہ ایک جو طواف کرنا ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے کہ اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے گھر سے. اور انشاءاللہ جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ طواف سبھی لوگ روتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں دوبارہ آنے کا موقع کبھی ملے یا نہ ملے. تو یہ ایک بہت جس طرح سے کہتے ہیں اس میں ایک شدت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نا. اس کے علاوہ جتنے بھی طواف ہیں ان میں نفلی طواف ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. لائک کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فجر کے بعد اس طواف کو کر لیا کرتے تھے, کچھ ظہر میں کچھ عصر میں. تو جب بھی آپ کریں گے وہ نفلی طواف ہوگا, آپ اس کو کبھی بھی پرفارم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کی سنتیں کیا کیا ہیں. استباء کرنا یعنی دائیں کندھے کو ننگا رکھنا. اب یہ استباء کب کیا جائے گا؟ یہ جب انسان عمرہ یا حج کے لیے طواف کر رہا ہوتا ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کو ایک چادر اوپر والی جو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو, تو وہ جو کندھا ہے جو دایاں کندھا ہے اس کو اس سے چادر ہٹا لیں گے, وہ کندھا ننگا کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں استباء کرنا, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا. جیسے ہی آپ کا چکر آپ سٹارٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے بوسہ دینا ہے. یہاں پہ آپ کو احادیث شیئر ہوں گی. صحیح بخاری کی 2 احادیث ہے 1612 اور 1611 ہے. صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث ہے 3067. اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ حجر اسود کو جو بوسہ دینا ہے اس میں صرف سنت ہے اور یہ صرف ایک پتھر ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس کو بوسہ
دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو یہ میرے لیے صرف ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہ بوسہ دیتے ہوئے پھر تکبیر کہنا ہے، اور پھر یہ کہ جو پہلے 3 چکر ہیں مردوں کے لیے وہ 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ اس کے ساتھ بھی بخاری کی حدیث 1617 آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ یعنی کہ رمل کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں جو ہے عام چال جو ہے وہ چلنا، عورتوں کے لیے تو وہ عام چال ہی رہے گی ہر چکر میں، ٹھیک ہے۔ مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں وہ تھوڑا سا تیز چلیں گے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ تھوڑا تیز قدم اٹھاتے ہوئے، اس کو دوڑنا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو ہلکا دوڑنا کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اگر تو موقع ملے، ممکن ہو تو جو اگلا رکن ہے رکن یمانی، اس کو چھونا، نہیں آپ کو موقع ملتا تو اس کو چھوئے بغیر گزر جانا، اس کے لیے اشارہ نہیں کرنا۔ جیسے کہ حجر اسود کو تو ہم چھو نہیں سکتے تو ہم دور سے استلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استلام صرف حجر اسود کا کرنا ہے، رکن یمانی کا نہیں کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے 1609 اور ترمذی کی 858 بھی ہے۔ پھر یہ کہ طواف کے دوران آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی دعائیں فکس نہیں ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی۔ اس دوران آپ کو جو مسنون دعائیں آتی ہیں، لیکن وہی بات جو میں نے پچھلے آپ سے لیکچر میں بھی کی کہ آپ کو جب بھی کوئی آپ دعا پڑھے ہوتے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس کے میننگز پتہ ہوں، آپ کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کی دعائیں اور ذکر اور اذکار جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر ہر چکر کے آخر پہ سورہ بقرہ کی 201 آیت ہے، وہ ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے، تو اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ لازمی کرنی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا چکر کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے اور آپ حجر اسود پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور آخرت میں جو ہے وہ آگ سے بھی ہمیں اللہ پاک بچائے۔ تو آپ نے ہر چکر پہ یہ دعا ضرور پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ ملتزم کے پاس جا سکیں تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹ کے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر تو رش کی سچویشن ہے تو خواتین سے ایک بار پھر سے میں گزارش کروں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جس سے خواتین کا جو وقار ہے وہ متاثر ہو، اور جو باؤنڈری لائن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ باہر نکلیں، ٹھیک ہے۔ تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث 856 میں یہ چیز ہے بیان کر دی گئی ہے۔ پھر آپ نماز جو ہے یہ جیسے 2 رکعت پڑھ لیں گے تو پھر آپ آب زمزم پئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو طواف ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے پیچھے جا کے اس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں تک طواف تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کرنے کے جو غیر مسنون افعال ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ طواف قدوم سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنا۔ آپ کو تحیۃ المسجد جو ہے اس کا ابھی کچھ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا، کیونکہ مرد جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے مساجد میں جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ وضو کی حالت میں جیسے ہی وہ جاتے ہیں مسجد میں تو سب سے پہلے جانے کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں نا وہاں پہنچ کے، کیونکہ ابھی اگر اس کو جماعت کو دیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تحیۃ المسجد کے نوافل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ انشاءاللہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی وہاں پہ مطلب مسجد میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ 2 نوافل ضرور ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت نمازیوں کی طرح، نماز کی طرح دونوں ہاتھ اٹھانا، مطلب حجر اسود کو بوسہ دینا ہے کس طرح سے؟ ایک ہاتھ سے بوسہ دینا ہے نا، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکے دینا یہ بھی نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو جان بوجھ کے ہم بارش میں یا پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں کہ شاید اس طرح سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ابھی رکن آپ سے شیئر کیے کہ رکن شامی ہے یا رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے، ان کو مطلب بوسہ دینے کے لیے آپ وہ کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو کہا گیا ہے، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں وہی ساری چیزیں کرنی ہیں۔ پھر یہ کہ کعبہ کو اور جو مقام ابراہیم کی جو دیوار ہے اس کو لوگ آتے جاتے تبرک کے لیے چھوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے ایک لیکچر میں شیئر کیا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پیسے نکال کے اس کو جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں غلاف کعبہ کو کہ شاید ہمارے پیسوں میں برکت ہو جائے، اس پہ نام لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اشارے سے کہ شاید اس طرح سے کوئی ہمارے نام میں کوئی برکت ہو جائے یا کچھ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طواف کے
طواف کے دوران آپ نے ہاتھ بھی نہیں باندھنے ہیں، ہاتھ آپ کے سیدھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ نے برقرار رکھتے ہوئے آپ نے بالکل اسٹریٹ ہاتھ نیچے رکھ کے اذکار کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہ جو ہے اپنے سارے چکر کمپلیٹ کر لینے ہیں. اور پھر طواف کے آداب کیا ہیں؟ خشوع و خضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عظمت اور اللہ کا جو خوف ہے اس کا شعور دل میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے طواف کرنا ہے. فضول کی راستے میں باتیں نہیں کرتے جانا، ٹھیک ہے. آپ کے لیے باتیں کرنے کے لیے دنیا کی پوری زندگی ہے. آپ لوگ اکثر ہر پوائنٹ پہ ہی باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے طواف میں یہ ساری ایکٹیویٹی نہیں کرنی کہ طواف میں بھی آپ گپ شپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس آپ نے ذکر اور اذکار کرتے ہوئے، اور پھر اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی کو چلتے ہوئے اپنا راستہ لینے کی کوشش میں آپ اس کو دھکا دے دیں یا اس کو یوں زور سے کندھا مار دیں کہ اس کو تکلیف دیتے ہوئے آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہے ہو تو یہ بہت برا ایکسپیرینس ہے کہ ویل چیئر والے کیا کہتے ہیں، وہ اپنے ویل چیئر کو اس طرح سے ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹھنے والے کا تو قصور نہیں ہوتا، لیکن جو اس کو چلا رہا ہے اس کا قصور ہوتا ہے کہ وہ آگے جو چل رہے ہیں ان کو زور سے مطلب ان کو تکلیف دیتے ہوئے آگے بڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ چیز میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے. باقاعدہ طور پہ آپ کے پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی چوٹ لگتی رہے گی تو آگے والے جو ارکان ہیں جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کس طرح سے ادا کریں گے اگر آپ کے پاؤں میں ہی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ چلنے والا سارا کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، درود کرنا ہے، کثرت سے یہی سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں تک ہم نے اپنے 2 نفل جیسے ادا کر لیے، طواف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم سعی کریں گے. سعی جو ہے اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا. تو صفا اور مروہ کے درمیان میں چلنے کو یا دوڑنے کو جو ہے وہ سعی کہا جاتا ہے. یہ چکر بھی ساتھ ہے. اب چکر کس طرح سے ہے؟ صفا پہاڑی پہلے آتی ہے، صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے لے کے صفا تک ایک چکر. جو 7واں چکر ہوگا آپ نے صفا سے شروع کیا نا، تو آپ کا مروہ پہاڑی پہ آپ کا یہ چکر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ مبارک و تعالی. اب یہ جو ہے یہ حج اور عمرہ دونوں کا یہ اہم رکن ہے. اس کے بغیر نہ عمرہ ہوگا نہ ہی حج ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی شرائط دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح کی شرائط کیا ہیں. اسی طریقے سے کریں گے، عبادت کریں گے، طواف کے بعد کریں گے، 7 چکر پورے کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر چکر جو ہیں وہ طاق ہی رکھیں گے، جفت چکر نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جیسے ابھی بتایا کہ صفا سے شروع ہوگا، مروہ سے جو ہے وہ ختم ہوگا اختتام. تو کبھی بھی مروہ پہاڑی سے شروع نہیں کرنا ہے، شروع آپ نے صفا سے ہی کرنا ہے. چکروں کے بیچ میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں آئے گی، رک نہیں جانا، بیٹھ نہیں جانا کھانے پینے کے لیے یا کچھ ایسے. آپ پانی درمیان میں آپ تھک گئے پی سکتے ہیں، تھوڑا سا رکنا چاہیں، ہلکا سا وقفہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں آپ رک سکتے، ٹھیک ہے. اب سعی کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں کہ طواف اور سعی کے درمیان میں ہم نے اس کو زیادہ جو ہے وقت کا وہ نہیں رکھا کہ زیادہ دیر تک ہم رکے نہیں. ہم نے یہ کے بعد دیگرے یہ چکر کمپلیٹ کیے، ٹھیک ہے. عام چال کی طرح اس پہ چلنا ہے، اور دوڑنے کا مقام ہے اس پہ دوڑنا ہے. وہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہوں گی، وہاں پہ صرف مرد وہ رمل کریں گے. جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بتایا طواف کے جو 3 چکر ہیں اس میں مرد رمل کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی ہیں. تو عورتوں کو یہاں پہ بھی رمل نہیں کرنا. اوپر آپ دیکھتے ہیں نا جیسے گرین لائٹ شروع ہوگی تو وہاں پہ مرد صرف رمل کریں گے. اب ہر چکر میں جو ہے صفا پہ بھی رک کے دعا کرنی ہے، مطلب دعا جو ہے وہ سٹارٹ میں بھی آپ کے ساتھ دعا بھی انشاءاللہ شیئر کی جائے گی. صحیح مسلم کی 1218 جو ہے یہ والی جو دعا ہے یہ بھی پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے، ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی 1888. اس میں یہ ہے کہ آپ نے دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، درود بھیجنا ہے، اور صفا اور مروہ پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آپ نے اللہ اکبر ضرور کہنا ہے. اس کے بعد آپ سے جو دعا شیئر ہوئی ہے صحیح مسلم میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اب یہ دعا آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے، صحیح مسلم کی دعا میں حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہوگی. اب جو غیر مسنون جو افعال ہیں وہ کیا؟ کچھ لوگ کنفیوژن میں 7 چکر کی بجائے 14 چکر لگانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ بیچ میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی تب بھی آپ اپنی سعی میں مصروف رہتے ہیں. حالانکہ جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی، چاہے وہ طواف ہے چاہے وہ سعی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا وہ کام چھوڑنے کے بعد پہلے آپ نے
جو ہے باجماعت آپ نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ اپنے طواف کے آپ نے سوچا کہ نہیں آخری چکر ہے رک جاتے ہیں, ابھی ہم طواف کمپلیٹ کر لیتے ہیں, نماز تو بعد میں کرتے رہیں گے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. اور پھر یہ کہ جو حج تمتع والا ہے وہ طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ سعی نہ کرے, تو یہ بھی ایک غیر مسنون فعل ہے. سعی جو ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے آپ نے. اور پھر یہ کہ جیسے ہی آپ سعی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جو 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے لگ جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک غیر مسنون جو ہے وہ فعل ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں. وہی چیز ہے کہ صفا سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے, کوہ صفا سے, اور مروہ پہ آپ نے جو ہے اس چکر کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ وضو سے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر بیچ میں آپ کا وضو نہیں بھی رہتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کیونکہ یہ سفر زیادہ ہوتا ہے, طواف سے زیادہ مشقت ہے سعی والا جو کام ہے, تو اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے, پیدل چلنا ہے ویسے تو, اگر نہیں چل سکتے تو پھر جو ہے آپ اس کو ویل چیئر وغیرہ کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. اس دوران آپ کیونکہ احرام کی حالت میں آپ نے چہرہ نہیں ڈھکا ہوتا, تو خود آپ نے اپنے نظر کی بھی خود حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اپنے قول و فعل سے کسی کو بھی ایذا نہیں دینا, اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے عمرہ جب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ پرفارم کرنی ہیں. عمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے اس میں جو شرائط ہیں نا جو عمرہ کے لیے, وہ ساری چیزیں پرفارم کرنا, یہ اس کو ہم عمرہ کہیں گے. عمرہ کی فضیلت میں صحیح مسلم کی 3289 ہے حدیث ہے, پھر ابن ماجہ کی ہے 2893, صحیح بخاری کی 1863 ہے, ترمذی 810 ہے, اور 2901 ابن ماجہ کی ہے. آپ کے ساتھ یہ ساری حدیث شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں عمرہ کی فضیلت اس قدر زیادہ اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ عمرہ کرنے سے گناہوں کا یہ کفارہ ہے, آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور رمضان میں اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو اس کا جو ثواب ہے وہ حج کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ اس سے فقر کا اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے. عمرہ ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے, عمرے کا جو اجر ہے وہ محنت اور خرچ کے مطابق ہے. اگر عمرے کے لیے نکلا ہوا شخص اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو پھر بھی عمرہ کا پورا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عمرے کی شرائط جو ہے وہ کیا ہیں. ہم نے حج کے وجوب دیکھے تھے نا, وہی چیز اس پہ بھی امپلیمنٹ کریں گے کہ ایک تو اسلام میں داخل ہونا, بلوغت ہے, عقل مند ہونا, آزاد ہونا, استطاعت ہونا, اور خواتین کے لیے محرم کا ساتھ ہونا, اور عدت میں بھی وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے خواتین کا محرم ہونا, یعنی باقی ساری چیزیں آپ کے ساتھ پہلے ہی حدیث شیئر کی جا چکی تھی, تو میں یہاں پہ محرم کی ایک جو ہے وہ آپ شیئر کر دیجئے گا. بخاری کی حدیث ہے 1862 اور مسلم کی 3272. عمرے کے ارکان میں دیکھ لیتے ہیں. ارکان جو ہے اس کو احرام باندھنا اور طواف عمرہ اور سعی. ٹھیک ہے, ان تینوں میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. واجبات میں ہم دیکھتے ہیں واجب کیا ہوتا ہے, جسے اگر چھوٹ جائے تو دم دینے سے وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ارکان کیا ہوتے ہیں جس سے آپ اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا عمرہ یا حج نہیں ہوتا. رکن یہ چیز ہوتی ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں واجبات کیا کیا ہیں. میقات سے آپ نے احرام باندھا, اور حلق کروانا, یعنی جیسے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو حلق کروانا ہوتا ہے, یا پھر اس کو تفسیر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بال کٹوا لیے اپنے. ٹھیک ہے, عمرہ کا جو طریقہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا, غسل کر لیا, پہلے خوشبو لگا لی, کیونکہ جیسے آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو خوشبو لگانا منع ہو جاتا ہے نا, تو خوشبو مرد لگا لیتے ہیں. اور غسل جو ہے وہ دونوں کے لیے کرنا ہوتا ہے کہ مرد بھی عورت بھی وہ غسل کریں گے. احرام باندھیں گے, عورت جو ہے اس کا عام لباس اس کا احرام ہے, تو وہ نیت ہو جائے گی نا اس کی کہ میں نے احرام باندھ دیا, اور دل میں عمرہ کے لیے جو ہے وہ نیت کر لی. الفاظ کیا ہوں گے, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2995, اس میں یہ جو الفاظ ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے جو احرام ہے وہ باندھ دیا, آپ نے اس کی نیت کر لی, تو پھر آپ پہ جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا آپ نے سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ چیز بھی مینشنڈ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تکلیف میں ہے, اسے ایسا لگتا ہے کہ ایسا خدا نخواستہ ہو جائے کہ میں حج کی پوری نیت سے یا عمرہ کی پوری نیت سے میں جو ہے احرام میں نے باندھ دیا, لیکن ایسا نہیں ہو کہ میری یہ تکلیف بڑھ جائے, تو پھر وہ ساتھ میں اپنے لیے جو
ہے وہ جس طرح سے پہلے بھی آپ کو حدیث شیئر ہوئی تھی بخاری کی 5089 کہ اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں آپ مجھے روک دیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم آ جاتا ہے, آپ کو کوئی ایسی بیماری یا کچھ بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, تو پھر آپ وہاں پہ روک بھی سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی نیت جو ہے وہ کرنا مسنون ہے, آپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہی ہے کہ آپ نے جیسے ہی آپ نے یہ سٹارٹ کیا اپنا سفر, تو خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی. ابھی ہم نے لبنہ کی آواز میں جو ہے اس کو ریکارڈ بھی کیا, انشاءاللہ آپ سے وہ بھی شیئر ہو جائے گا. تو کس طرح سے آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے, سبھی لوگ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ٹی وی میں جب لگتا ہوتا تک تو یوزلی جو ہے آواز تھوڑا تیز کر کے ہم سنتے تھے, خاص طور پر حج کے مہینے میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بخاری کی حدیث 1549 میں ہے. کم سے کم آپ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی. تو کبھی بھی آپ نے تلبیہ پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو 3 بار ضرور پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ مکہ پہنچنے اور بیت الحرام میں داخلے کے وقت آپ نے کیا کیا کرنا ہے کہ آسانی سے ممکن جو ہے وہ ہو. تو ویسے تو آپ نے پہلے ہی غسل کر لیا ہوتا ہے, آپ نے احرام باندھ لیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مسجد حرام میں آپ نے انٹر ہو گئے آپ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے داخلے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے. ترمذی کی حدیث ہے 314 ہے. اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے, داخل ہوتا ہوں میں اللہ کے نام سے, اللہ تعالیٰ کی رسول پر درود و سلام ہو, اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, ٹھیک ہے, یہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کا طریقہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں. مرد جو ہے وہ استباح کی حالت اختیار کریں گے, یعنی دایاں کندھے سے وہ اپنی چادر ہٹا دیں گے. اب جیسے ہی طواف شروع کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے تلبیہ بند کر دینی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی بار آپ مطلب اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آپ چل رہے ہیں, تو آپ کی زبان پہ تلبیہ ہوگی, ٹھیک ہے. تلبیہ کی ٹرانسلیشن دیکھیے, آپ نے آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہوگی کہ میں حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, حاضر ہوں, بے شک ہم تیرے لیے ہے, ساری نعمتیں تیری ہی عطا کردہ ہیں, بادشاہی تیرے ہی لیے ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد وہی طواف کا طریقہ کہ حجر اسود کا استلام کریں گے, یعنی کہ ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر سے سٹارٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنا طواف جو ہے وہ مکمل کرنا ہے, جیسا آپ کو پہلے طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا. اب یہاں پہ یہ ساری حدیث آپ کائنڈلی شیئر کر دیجئے جو ٹیم ممبرز آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, کہ طواف کے چکر 7 ہوتے ہیں, حجر اسود سے سٹارٹ ہوگا, حجر اسود پر اس کا اختتام ہوگا. مسلم کی 1263 ہوگی, 1262 ہوگی, یہ ساری حدیث کائنڈلی شیئر کر دیجئے, ٹھیک ہے. تو طواف کا ہر چکر جو ہے وہ حتیم سے باہر لگانا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ حتیم کے اندر جو ہے وہ چلے جانا اس دوران, ٹھیک ہے. طواف کا چکر حتیم کے باہر ہوگا, تبھی وہ چکر کمپلیٹ ہوگا. اور طواف کرتے ہوئے بیت اللہ باہر جو ہے وہ بائیں طرف ہوگا. ہم نے رمل بھی دیکھ لیا, ہم نے دعائیں بھی دیکھ لیں. پھر اس کے بعد ہم نے اب یہاں پہ طواف جیسے ہی مکمل کر لیا, تو پھر کیا ہوگا, دائیں کندھے کو مرد ڈھانپ لیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا, مقام ابراہیم پہ جا کے 2 نفل پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد آب زمزم, اور پھر سعی کریں گے. سعی کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے ہم نے 7 چکر اپنے مکمل کرنے ہیں, اور اس کے بغیر آپ کی جو ہے وہ سعی نہیں ہوتی. اب سعی کے جو آغاز کی دعا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ شیئر کر لیں. سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا 158 جو ہے آیت نمبر ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پہ کوئی حرج نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے, اور جو کہ خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے صفا پہ جانا ہے, اور کعبے کی طرف رخ کر کے 3 بار آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ دعا مانگنی ہے آپ نے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اور حمد اس کے لیے ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی, ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی اشارہ نہیں کرنا, جسے لوگ وہاں سے دور سے بھی کھڑے کھڑے کیا کرتے ہیں, وہ حجر اسود کا استلام کرنے لگتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. آپ نے یہاں پہ اپنی صحیح مکمل کر لی, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے خاص جو ہے احکامات ہیں وہ کیا ہیں. ویسے تو جو صحیح کرنے کے لیے جو صفا اور مروہ کا جو ایریا ہے نا, وہ پہلے
بیت جو مطاف ہے اسے الگ رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسجد حرام کا اس کو حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو جو حیض و نفاس والی عورت ہے وہ بھی صحیح کر لیتی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ چیز جو ہے توسیع ہوئی ہے نا مسجد حرام کی، تو اب وہ اس کے اندر ہی شامل کر لیا گیا ہے، تو اب آپ اس کے حیض والی عورت جو ہے وہ نہیں انٹر ہو سکتی. اس کی یہی ریزن ہے. ادروائز جس طرح سے حضرت عائشہ سے جو ہے احادیث بیان کی گئی ہیں کہ سارے جو حج کے بھی جو ارکان ہیں وہ بھی پرفارم ہو جاتے ہیں. آپ کے حیض کی کنڈیشن میں بھی صرف آپ کو بیت اللہ کا طواف ہے یہ منع ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک جو سچویشن آتی ہے کہ صحیح کرتے کرتے آپ کو اپنے چکروں کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، تو آپ نے کم چکر کی تعداد پہ یقین کرنا ہے اور پھر ایکسٹرا چکر پورے کر لینے ہیں. لیکن وہی چیز کہ طاق اعداد میں آپ نے اپنے چکر کمپلیٹ کر کے صفا سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو مروہ پہ ہی آپ کے چکر کمپلیٹ ہو جانے چاہیے. اگر صحیح کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو نہیں کریں، کیونکہ اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی عذر اگر آ جاتا ہے آپ کو، یہ کیونکہ آپ جب انشاءاللہ ایکسپیرینس کریں گے تو یہ تھوڑا سا لینتھی ایک لمبا سفر ہوتا ہے، تو آپ ویل چیئر کا انتخاب اگر کوئی کرنا چاہے، کوئی اتنا نہیں چل سکتا تو وہ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے کہ آپ نے صحیح مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد عمرہ جس نے کر لیا تو وہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے گا، ٹھیک ہے، یا کٹنگ کروائے گا. سر منڈوانا افضل ہے. منڈوانا پتہ ہے پورا جیسے اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح کروا لیا، وہ افضل ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو اپنی پرسنالٹی کا بہت فکر ہوتا ہے مردوں کو، کہ مطلب ہم لوگ بالکل ہی گنجے نہیں ہو جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرا جو کٹنگ کروا لیتے ہیں. وہ بھی خیر قابل قبول ہے، لیکن جو چیز افضل ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو وہی چیز جو ہے وہ آپٹ کرنی چاہیے. اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی بالوں کی جو ہے وہ ایک انگلی کے پور کا جو برابر ہے حصہ، اس کے برابر وہ سارے بال لے کے اس کو کاٹ لے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایک لٹ کاٹ لے یا کچھ اس طرح، نہیں، ایسے نہیں. پیچھے سے بال لینے ہیں، پکڑنے ہیں پردے کے اندر اندر رہتے ہوئے، وہ ایک پور کے برابر آپ نے کینچی سے اپنے بال کاٹ لینے ہیں. اور سامان میں جیسے ہی آپ لوگ پہنچتے ہیں فلائٹ میں تو آپ کینچی نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سیزر ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بڑے بیگ میں رکھنا ہے. جب آپ جاتے ہیں اپنے رہائش پہ جاتے ہیں تو آپ نے جو پرس یا بیگ یا یہ جو بیک پیک ہے نا، اسی کا انتخاب کرنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے دونوں شولڈرز پہ ایکولی وزن پڑتا ہے نا. اس میں آپ نے یہ اپنا سیزر ضرور رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ادروائز آپ کو کسی سے مانگنا پڑتا ہے. کبھی تو مل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ملتا، تو آپ کی اپنی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 1985، اس میں یہ چیز بھی مینشن کی گئی ہے کہ خواتین ایسا نہ ہو کہ وہ حکم سمجھتے ہوئے وہ بھی اپنا سر منڈوا لیں. خواتین کے لیے سر منڈوانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب جو ہے احرام جو ہے جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے، اب ویسے ہی کوئی عمرہ پرفارم کرنے گیا ہے تو عمرہ اس کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہ اپنے احرام کی چادریں اتار لیں گے، عام لباس پہن لیں گے، ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر غسل کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو حج تمتع والے ہیں ان کا بھی یہاں پہ احرام انہوں نے اتار دینا ہے، کیونکہ پھر وہ احرام باندھیں گے حج کا. اب ہم یہاں پہ حج جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ دن کتنے ہیں؟ 8 ذوالحجہ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ جائیں گے نا، جیسے ہی یہ کمپنیز کے تھرو جاتے ہیں تو رش اور جو سعودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کچھ ارینجمنٹس کیے ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو 7 ذوالحجہ سے ہی آپ کی رہائش ہے نا وہاں سے آپ کو لے لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے کہ آپ بسز میں سوار ہوں اور آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. اس میں آپ وہاں پہ پینک نہیں ہوں گے کہ نہیں 8 ذوالحجہ کو جانا تھا تو ہم 7 کو کیوں جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ پہلے چلے جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ حج تمتع کا طریقہ دیکھیں گے. 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جو احرام باندھنے سے پہلے ہم نے طریقے سیکھ لیے. غسل کیا، ٹھیک ہے. ترمذی کی حدیث 830، خوشبو لگانی ہے تو لگائیں. 1539 ہے، کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے مسنون ہے یہ عمل. خوشبو لگائی، غسل کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. صبح مطلب جس بھی ٹائم یا آپ نے حج کا احرام باندھ لیا، کیونکہ اب آپ سفر کرنے والے ہیں مینا کی طرف. اب جو حج قران والے ہیں اور حج اچھا یہاں پہ جو حج افراد کرنے والے ہوں گے یا حج قران کرنے والے ہوں گے، یہ ان کا کیونکہ انہوں نے اپنا احرام پہلے اتارا ہی نہیں، ٹھیک ہے. ایک ہی احرام سے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے. اس کی ہم نے ڈیٹیل میرے خیال میں پہلے ہی ہم نے اس دیکھ لی ہے. تو یہ اپنے احرام میں رہیں گے. لیکن حج تمتع کرنے والے یہ پاکستان، انڈیا اور ہم لوگ جو ہیں یہ سارے حج تمتع والے ہوتے ہیں، تبھی اس کو ہم زیادہ اچھے سے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اپنے احرام میں باقی رہیں گے، لیکن حج تمتع والا صبح اپنا احرام باندھے گا۔ یہ ہم کس کی بات کریں؟ 8 ذوالحجہ کی۔ اب کیا کرنا ہے؟ حج کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں تیری جناب میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اب مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے اور تلبیہ جو ہے وہ پکارتے رہنا ہے۔ صحیح مسلم 1218 حدیث ہے، یہ اتنی لینتھی حدیث ہے کہ اس میں آپ کو یہ بار بار میں یہی حدیث ہوگی، اس کو آپ کنسلٹ کریں گے تو ساری ہی چیزیں اس میں تقریباً جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز مینشن ہو گئی ہے کہ مینا میں جانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جانا چاہیے۔ اب اگر یہ جس طرح سے کہتے ہیں لوگ کہ 8 ذوالحجہ کو ہی ہم نے سفر جو ہے وہ کرنا ہے، تو اگر ہم 8 ذوالحجہ کو نکلتے ہیں 7 کی بجائے تو پاسبل نہیں رہتا، بہت رش ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اگر کوئی رات کو 7 ذوالحجہ کو ہی نکل گیا مینا کی جانب تو یوں سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں پہ جیسے ہم مینا میں پہنچیں گے تو نمازیں یہاں پہ قصر ادا کرنی ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں ہم نے مینا میں ادا کرنی ہیں۔ صحیح مسلم کی یہی والی حدیث 1218 اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں کو نماز قصر جو ہے وہ پڑھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ مینا میں جو ہے نمازیں جمع نہیں کرنی آپ نے، مینا کی جو نمازیں ہیں وہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھنی ہیں اور نماز قصر پڑھنی ہے۔ نماز قصر کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو کہ سفر کی جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کے تو 3 فرض ہوں گے، البتہ جو باقی جو نمازیں ہیں، فجر کے بھی 2 فرض جیسے ہوتے ہیں روٹین کے، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی ہیں آپ کے پاس ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان میں 4 فرض کی بجائے یہ 2 فرض ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ نمازیں جو ہے باجماعت ہوں گی لیکن پھر بھی قصر ہوں گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یوم عرفہ اگلے دن ہے 9 ذوالحجہ، بہت امپورٹنٹ دن ہے، بہت قبولیت والا دن ہے، اور اس کی امپورٹنس پہ مجھے لگتا ہے کہ پورے 2-3 لیکچر بھی رکھے جائیں تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو اس دن یہ جو دن ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ بھی آپ نے جس طرح سے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے 696 کے فجر کی نماز جو ہے وہ مینا میں ادا کریں اور سورج طلوع ہونے کا انتظار کریں، پھر آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لیکن وہاں پہ بھی اجماع ہے جو ہے کہ آپ نے مینا سے آپ کو رات کو 8 ذوالحجہ کی رات کو بھی آپ کو اکثر جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، کیونکہ وہی والی سچویشن ہے کہ خیمے آپ کے نصب کیے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کے نام سے ہوں گے کہ یہ والا جو انسان ہے اس خیمے میں ہوگا، مطلب وہاں پہ پورا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ پہلے جو ہے عرفات پہ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ مینا سے عرفات کے راستے میں آپ نے جاتے ہوئے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 1284 اور 1285 حدیث ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہ ہے مقام نمرہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ خطبہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا تو کیونکہ خیمہ آپ کو ملا ہوا ہوگا تو آپ کسی اور جگہ پہ تو ٹھہر بھی نہیں سکتے ہیں نا، اگر پاسبل ہے قریب ہے مسجد نمرہ تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ اگر جگہ نہیں ملتی مسجد میں تو پھر آپ جہاں پہ آپ کو جگہ آپ کو ایلوکیٹ کر دی گئی وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے۔ کثرت سے آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، مطلب اذکار جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ ایک چیز جو ہے میدان عرفات میں آپ نے بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے کہ یہاں پہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، نماز جس طرح جمع کر کے نماز پڑھنی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہیں کیجئے۔ آپ کو مطلب اتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ، جتنا گڑ گڑا سکتے ہیں، جتنا خشوع خضوع گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آخرت کے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے لیے استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ، ٹھیک ہے، آنے والی زندگی میں آپ گناہ نہیں کریں گے، اس کے لیے اللہ سے استطاعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کا خطبہ ہوگا۔ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں یہ آپ نے باجماعت پڑھنی ہے، یہ نمازیں بھی قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اب یہ ہوگا کیا کہ یہ نمازیں جو ہے ایک اذان ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اقامتیں 2 ہوں گی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ان دونوں کو جس طرح سے جمع نمازیں ہیں اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں کوئی بھی نوافل نہیں پڑھنے۔ اب یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ خاص عبادات ہیں، تو خاص عبادات تو کوئی بھی ثابت نہیں ہے، یہ صرف دعائیں کرنے کا دن ہے، اللہ سے استغفار اور توبہ طائب ہونے کا دن ہے۔
اب یہاں پہ وقوف کرنا ہے. وقوف یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جو ہے سارے عرفات میں کسی بھی جگہ پہ وقوف کر سکتے ہیں. اب وہاں دن کے وقت کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے، آپ کے لیے جو ہے انتظام تو کیا جاتا ہے، لیکن آپ وہاں سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، اپنے خیمے سے باہر بھی نکل سکتے ہیں. آپ کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے لیے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، بیٹھ کے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی جو آپ کے ساتھ حدیث 1-2 صحیح مسلم کی جو شیئر کی گئی ہے، اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا. اب یہ ہے کہ جبل رحمت کے قریب اگر موقع ملتا ہے وہاں سامنے چلے جائیں، وقوف کریں، لیکن کعبہ کی طرف آپ نے رخ کر کے تبھی دعا کرنی ہے، کسی اور جانب آپ نے رخ نہیں کرنا. یہاں تک ہمارا جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے آپ کو وہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں، مس گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ عرفہ کی حدود نہیں ہے. جتنا بھی آپ کو یہ جو جگہ ملتی ہے وہ ساری عرفہ کی حدود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مسجد نمرہ کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ بھی ہے، اور جو باقی عرفات ہے وہ بھی سارے کا سارا یہ سارا عرفہ میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے. اب جو وقوف عرفہ ہے نا، یہ وادی نمرہ والے حصے میں یہ والا وقوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عرفات کے میدان میں ہی ہوگا. اور پھر یہاں پہ آپ نے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ انتظار کرنا ہے. سورج غروب ہوگا، مغرب کی اذان ہوگی، آپ نے مزدلفہ کی طرف چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے ہرگز آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ پھر یہ خلاف سنت ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ میدان عرفات میں نمازیں بھی پوری نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ بھی خلاف سنت ہے. کس طرح؟ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، کیونکہ حکم نہیں ہے. آپ یہ نماز جو ہے مزدلفہ جا کے ہی پڑھیں گے عشاء کی نماز کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز جیسے پہلے بتایا کہ یہ دونوں نمازیں اکٹھی ہوں گی، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. اب یہاں پہ ہے کہ آپ نے یہاں سے روانہ ہو گئے. کوئی بھی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود کو کراس کر گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات واپس آ جائے، ورنہ اس پہ دم لازم ہو جائے گا. پھر آپ مزدلفہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے رات گزرنی ہے. یہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی جگہ ایلوکیٹ نہیں کی جائے گی کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے. اپنی جگہ وہاں پہ خود جو ہے آپ نے ڈھونڈنی ہے. تلبیہ پڑھتے جانا ہے، اللہ کا ذکر کرتے جانا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے احسان ماننے ہیں، شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کی رات آپ بہت پرسکون جسے کہتے ہیں رات آپ ایکسپیرینس کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایون یہ پتھروں پہ، مطلب ایک چٹیل ایک میدان سا ہے جس میں پتھر ہی پتھر ہیں، اور پتھروں پہ آپ کو کوئی بھی ایسی عام سی چٹائی جس میں آپ روٹین میں آپ نہیں سو سکتے. کہتے ہیں نا کہ نیند نہیں آتی ہمیں اپنے بستر کے بغیر، تو ایسا ایشو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اس سے زیادہ پرسکون نیند مطلب اس جگہ سے زیادہ کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ بہت پیارا ایکسپیرینس ہوگا. یہاں پہ آپ نے جیسے مزدلفہ پہنچے، آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھے کر کے پڑھا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ یہ بھی نماز ہوگی. اب یہاں پہ بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ کوئی نوافل کچھ بھی ایسا آپ نے اسپیسیفکلی ادا کرنے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ رات سو کے گزارنی ہے. آپ سو گئے، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی یہاں پہ نا، تو پھر آپ بھی اس میں تہجد وغیرہ پڑھنے کی آپ ضرورت نہیں ہے. آپ کو سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اب یہاں پہ کیا احتیاط کرنی ہے کہ سنت کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر ہم عرفات سے روانہ ہو گئے تھے. مزدلفہ پہنچ گئے. وہاں پہ جو ہے سکون سے ہم سو گئے، یعنی کہ مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ایک ہی مطلب اکٹھے کر کے. اور پھر یہ کہ مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے کنکریاں نہیں چننی. ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز بہت ہی پرسکون طریقے سے ادا کرنی ہے، پھر ہم نے اپنی کنکریاں چن لینی ہے. ابھی میں آپ کو کنکریوں کی تعداد بھی بتاتی ہوں. مسنون ہے یہاں سے کنکریاں چننا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگلا دن آ جاتا ہے 10ویں ذوالحجہ. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم سو گئے تھے رات کو، ہم صبح اٹھے، ہم نے تہجد نہیں پڑھی بلکہ ہم نے نماز فجر پڑھنی ہے، تھوڑا سا جلدی پڑھنی ہے. بخاری کی حدیث ہے 1681 کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے تھوڑا سا پہلے ادا کر لی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے، یہاں پہ نا آپ نے یعنی کہ اس جگہ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں مشعر الحرام، یعنی مزدلفہ کا جو علاقہ ہے، ایریا جو پورا ہے، یہاں پہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہے. یہ ساری جو جگہیں ہیں یہاں پہ آپ نے صرف اذکار کرنے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا ہے. روٹین کے کاموں میں، روٹین کی گپ شپ میں کوئی بھی اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کرے گا. صرف ضرورتاً آپ بات کریں، اللہ سے تعلق بناتے ہوئے، اللہ کے سے خوب دعائیں کرتے ہوئے یہ سارا وقت گزارنا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو مشعر الحرام کے قریب موقع نہیں ملتا
تو پھر مزدلفہ میں کسی بھی جگہ نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اذکار کریں اور تکبیر کہیں، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ پھر آپ کیا ہے، سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے پھر سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا۔ اب یہاں پہ ایک خاص حکم بھی ہے جو کہ مجھے صحیح مسلم کی 3126 حدیث میں ملا کہ جو کمزور لوگ ہیں، یہ یعنی کہ خواتین ہیں، بچے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو مطلب ان کو سفر میں وہ جلدی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ وہ رات کے وقت بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ رات کے وقت مطلب یہ کہ انہوں نے ایک رات کا بیشتر حصہ گزار لیا، آدھی رات کے بعد وہ منا وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل ہے کہ آپ نے فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے۔ یہ صرف بچے اور خواتین اور کمزور بوڑھے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اب منا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے راستے میں کیا کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو بہت ساری جگہوں پہ مجھے ملی ہے، لیکن حدیث جو بیان ہوئی ہے نا وہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ اس کی جو خاصیت ہے جو بیان کرنے کی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو مزدلفہ اور منا کے راستے میں ایک وادی آئے گی جس میں ابراہہ کا جو لشکر ہے نا اس کو تباہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جنہوں نے کنکریاں ماری تھیں۔ اب یہ جو جگہ ہے اسے وادی محصر کہتے ہیں۔ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس وادی سے تیزی سے گزرنا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 1944، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کنکریاں اپنی چن لیں۔ اب کنکریاں سنن نسائی جو ہے 3060 کے جو کنکریاں ہیں منا سے لینا مسنون ہے، مطلب راستے میں آپ نے کنکریاں چن لینی ہیں۔ مزدلفہ سے بھی کنکریاں آپ چن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کنکریاں وہاں سے چننا بھول جاتے ہیں یا کنکریوں کو دھونے لگتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی اور بڑی بڑی کنکریاں نہیں اٹھانی۔ 3140 مسلم کی حدیث ہے کہ مٹر کے دانے کے برابر کنکریاں آپ نے چننی ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کنکریاں چننی بھول جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ جو جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں ہیں وہ نیچے سے اٹھا کے ان کو گن لیتے ہیں کہ یہ کنکریاں ہم مار لیں گے، تو یہ بھی بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا۔ پھر آپ جمرات کی طرف آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ منا میں پہنچنے کے بعد مطلب منا میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی رہائش گاہ پہ جائیں، بلکہ آپ نے پھر جمرات جانا ہے۔ جمرات کا کیا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 یہاں پہ جمرہ ہوں گے، یعنی جمرہ عقبہ ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ جیسے کہتے ہیں روٹین لے مین کی لینگویج میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اب آپ نے کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے اس کو پرفارم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو دن ہے نا یہ یوم النحر ہے۔ یوم النحر کون سا دن ہوتا ہے، آئیڈیا ہے؟ ہم لوگوں کو وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید کا دن کون سا آ گیا نا، تو جب آپ جمرات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو شرطا ہے یا جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج عید ہے، عید مبارک کہنے لگتے ہیں، تو آپ کو یاد آتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مطلب باقی جو حج نہیں کر رہا ہوتا ان کو یہ چیز یاد ہوتی ہے، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ آج عید کا دن ہے، آپ اتنے زیادہ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو پہلا جو دن ہے، پہلا جو خاص کام ہے یوم النحر کا وہ ہے کہ ہم نے جو ہے عقبہ جو جمرہ ہوگا نا، جمرہ عقبہ، اس کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنی کنکریاں دیکھنی ہیں کہ کتنی کنکریاں ہوں گی۔ ابھی ٹوٹل آپ کو بتا دیتی ہوں 49 آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن ہمیشہ کنکریاں چنتے ہوئے آپ نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ سے کوئی جو ہے ویسٹ ہو جائے اور پھر آپ پریشان ہو، زیادہ ہو جائیں کم نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو جمرہ عقبہ ہے اس کو کنکریاں مارنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے احکام حج سیکھ لو۔ آپ سے ڈیزائن بھی شیئر کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3137 اور 1297، اس میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے۔ پھر یہ کہ جو کنکریاں ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک کا جو وقت ہے اس میں ماری جا سکتی ہیں۔ اب تلبیہ کیونکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کنکریاں مارتے ہوئے تلبیہ بند کر دینی چاہیے، کنکریاں مارتے ہوئے تلبیہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کنکری مارتے ہوئے صرف آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ بخاری میں 1750 یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور 7 کنکریوں کو ایک بار ہی نہیں مارنا، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے کنکری مارنی ہے، یکے بعد دیگرے مارنی ہے۔ 1750 حدیث ہے، اس کو دیکھیں، اس میں کنکریاں مارنے کا پورا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ دعا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں اب دعا کے لیے آپ نے یہاں پہ نہیں رکنا۔
اب یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں. میں پھر سے یہی بات کہوں گی کہ وہاں ایکسپیرینس کیا جاتا ہے, کچھ لوگ کنکریاں مارتے مارتے ساتھ میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, جوتے مار رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اور یہ جو بیہودہ جو گفتگو ہے یہ ساری نہیں کرنی ہوتی, بس اتنا ہی سب کچھ کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے. پھر ہے جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے اس کے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوال تک اگر کوئی کنکریاں نہیں مار سکے تو بعد میں جو کنکریاں کوئی مار لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی بات مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے. افضل کیا ہے کہ زوال سے پہلے آپ کنکریاں مار لیں, کیونکہ جب آپ فجر پیدل چلنے والا بھی, یہ سفر پیدل ہی ہوتا ہے موسٹلی, تو جو پیدل بھی چلنے والا اگر جو فجر کے وقت روانہ ہوتا ہے تو وہ جمرات تک پہنچ جاتا ہے ظہر سے پہلے اور زوال سے ایون پہلے تک, تو وہ کنکریاں اپنی مار لیتا ہے. اب یہ ہے کہ جو کنکریاں دوسرے کی طرف سے بھی ماری جا سکتی ہیں, لیکن زیادہ افضل کیا ہے کہ آپ خود ماریں. لیکن اگر کوئی کمزور ہے, بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی خاتون ہے تو علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی اور ان کی طرف سے کنکریاں مار لے. پھر اس کے بعد ہے کہ یوم النحر کا جو اب یہ کنکریاں مار لیں آپ نے اور پھر اپنی رہائش گاہ پہ آپ مینا آ گئے, اگلے دن پھر سے آپ روانہ ہوں گے. جو ہے ابھی میں یہاں پہ قربانی تک آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا کیا کام کرنا ہے, پھر قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے, قربانی کے لیے جتنے بھی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے بینک میں پیسے ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اور ان کو ان کا ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی, آپ نے اس ٹائم کا ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم گزرے گا تو میری قربانی ہو جائے گی, اور یہ جو حج تمتع والے ہیں وہی یہ قربانی کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی خود بھی قربانی کرنا چاہے تو کرے گا, لیکن اب تو حالات اس طرح سے نہیں ہیں کہ آپ کوئی ایسی مطلب اس علاقے سے دور جائیں اور پھر وہ جگہ تلاش کرنے کے بعد آپ خود سے قربانی کریں. لیکن کوئی خود سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر بھی سکتا ہے. قربانی کے گوشت سے خود کھانا مسنون ہے, لیکن جو لوگ بینک ڈپازٹ کرواتے ہیں یا جو لوگ ویسے بھی پیسے جمع کروا کے جو جس طرح سے قربانی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس قربانی کے گوشت سے خود کچھ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کھائے گا تو یہ ایک مسنون عمل ہے. یہ قربانی کے گوشت فقراء کو بھی دیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ مینا میں یا مکہ میں کسی بھی جو جگہ جو حدود حرم کے اندر ہے اس میں قربانی کرنی ہے. ابو داؤد کی 1937 حدیث ہے. پھر یہ ہے کہ کسی دوسرے سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ ذبح کیے تھے اور حضرت علی سے بھی کروائے تھے. پھر 10 ذوالحجہ کو کوئی قربانی نہ کر سکے تو پھر وہ ایام تشریق کی یعنی کہ 11 12 13 ذوالحجہ کی عصر تک وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں. ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. بخاری کی 1721 جو حدیث ہے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی نہیں کر سکتا تو وہ ایام حج میں 3 دن اور واپس آ کے 3 دن روزے رکھے گا. یہ روزے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. پھر ہے کہ یوم النحر کا جو تیسرا جو خاص کام ہے وہ یہ کہ اب بال منڈوا لیں. آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کے قربانی کا جو وقت تھا وہ ہو گیا, قربانی ہو گئی ہوگی, تو اب حلق کروائیں. مرد حلق کروائیں گے, عورتیں وہی سر کے بال کاٹیں گی جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو. اس کے بعد اب احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں, احرام کھول دیں. اب ایک پابندی ہے وہ باقی رہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلق ابھی بھی قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, طواف زیارت, طواف افاضہ بھی کہا تھا اس کو. ٹھیک ہے, یہ چوتھا کام ہے اور یہ بھی جو ہے طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ, یہ حج کا رکن ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کیا طواف, جیسے ابھی پہلے بتایا آپ کو وہ کیا. اس طواف کے لیے باوضو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہر طواف کے لیے باوضو ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے حجر اسود کو استلام کریں گے, دعائیں کرتے ہوئے کریں گے, لیکن حائضہ عورت جو ہے وہ یہ طواف نہیں کرے گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, اسی طریقے سے طواف کے 2 نوافل پڑھنے ہیں, آب زمزم پینا ہے, سعی کرنی ہے. سعی کے بغیر بھی نہیں ہوگا حج, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک اہم یہ رکن تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, طواف زیارت کر لیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ طواف جو ہے آپ کو جگہ وہاں پہ بہت مشکل ملتی ہے, تو کوئی اگر چاہتا ہو تو فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور یا پھر تھرڈ فلور پہ بھی جا سکتا ہے. لفٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. اگر آپ اندر وہیں پہ طواف کر سکتے ہیں تو یہ طواف کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ جس طرح سے کہتے ہیں نا چونٹی والا قدم, اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں. رش کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے, اور جلدی کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ دوسروں سے ٹکراتے پھریں گے, اور یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, مکہ سے طواف کرنے کے بعد اب مینا روانہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب یہ رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے, اور پھر اس کے بعد آگے جو 11 12 اور 13 ذوالحجہ ہے اس کے احکامات ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے.
اب یہ ذوالحجہ کی جو ایام تشریق 11ویں ذوالحجہ کی جو رات ہے اسی سے ہی ایام شروع ہو جاتے ہیں. یہ راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ 11 اور 12 کو موسٹلی جو ہے لوگ مینا میں ہی رات گزارتے ہیں, اور پھر یہ جو باقی جو کنکریاں مارنے کے دن ہیں وہ بھی یہی ہیں. ان دنوں میں باقی جو ہے جمرے ان کو جا کے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اب کیا ہوگا کہ روزانہ جو ہے ایام تشریق میں کیا کیا کام کریں گے. روزانہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ نماز قصر ادا کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر رمی کرنی ہے. وہی جو جمرات آپ جائیں گے اور رمی کرنی ہے. اب مینا کے دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں. جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھیں. پہلے جو جمرہ اولا ہے جو مینا کی جانب ہے, ٹھیک ہے, پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ عقبہ, ان کی رمی کرنی ہے. کنکریاں جو ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد ماری جائیں, اور پھر ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے. اور پھر پہلے جمرہ کو کنکریاں مار کے ہٹ کے دعا کرنی ہے. پھر دوسرے کنکریاں کو مارنی ہے, کنکریاں دوسرے جمرے کو, ٹھیک ہے, پھر دعا کرنی ہے. لیکن تیسرے کو جب آپ کنکریاں ماریں گے تو وہاں پہ رک کے دعا نہیں کرنی ہے. صحیح بخاری کی 1753 حدیث ہے, اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ لوگ اب مینا سے آپ جب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو پھر آپ مکہ میں جا کے, کیونکہ انسان باجماعت نماز کے لیے بھی جاتا ہے, تو نفلی طواف آپ کر سکتے ہیں, جتنی بار چاہیں جا کر سکتے ہیں. اب آپ کا یہاں پہ حج تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ 3 دن اگر کوئی مینا میں گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے, لیکن اگر کوئی 2 دن گزارنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں 12 ذوالحجہ کو واپس چلا جاؤں, تو وہ اس دن رمی کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے وہ چلا جائے گا. سورج ڈوبنے کے بعد اگر کوئی مینا میں رکا رہا ہے تو پھر اس کو رکنا پڑے گا, رات گزارنی پڑے گی. 13 ذوالحجہ کی رمی بھی کرنا ضروری ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم انشاءاللہ گروپ اوپن کر دیں گے, تو جس کے جو کوسچنز ہوں گے انشاءاللہ وہ گروپ میں یہ والے کوسچنز کرے گا, اور وہیں پہ ان کو جواب دے دیے جائیں گے. لیکن کوشش کیجیے گا کہ جتنی چیزیں آپ کو اچھے سے کلیئر کر کے بتا دی گئیں ان کے بار بار کوسچن نہیں کرنے. جو چیز سمجھ نہیں آئی, آپ کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی, اس کا آپ کوسچن کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے ہمارا اللہ کے رحمت سے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.